تمنا مدتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیبِ کبریاء دیکھوں۔ سنو غور سے بات۔ میوات والوں سے کہا کہ بھائی اگر وہ کہنے لگے جی کیا کریں، معاشرہ خراب ہو رہا، گناہوں کے اڈے بن رہے، شراب کے اڈے بن رہے، میں نے کہا تم بیٹھ کے میٹنگ کرو اور بیٹھ کر یہ غور کرو کہ بھئی یہ ماحول کیسے ختم ہو۔ میں نے کہا تمہاری یہ سوچ اور تمہارا یہ ارادہ کہ ہم حکومت میں درخواست دیں کہ بھئی یہاں یہ گناہ کی چیز نہیں بننی چاہیے، یہاں یہ گناہ کا اڈا نہیں ہونا چاہیے، میں کیا کس طرح سمجھاؤں؟ اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان وہ منکرات کو ختم کرنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرتے ہیں، منکر کو ختم کرنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرنا منکر کرنے والے میں قوت پیدا کرتا ہے، منکرات کو ختم کرنے کے لیے منکر سے مقابلہ کرنا منکر کرنے والے میں قوت پیدا کرتا ہے اور اصرار پیدا کرتا ہے، ہٹ دھرمی پیدا کرتا ہے۔ میں نے کہا ان سے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں یہ گناہوں کے اڈے قائم نہ ہوں، تم چاہتے ہو کہ یہاں یہ شرابوں کے بازار قائم نہ ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کر، مسجد عمل سے خالی نہ ہو، اپنی مسجد کی راتیں بھی اپنی جماعت 3 جماعتیں بنا کر رات کو 3 جماعتوں پر تقسیم کر دو، اول حصے میں کون ہوگا مسجد میں رات میں، درمیان حصے میں کون ہوگا، آخر حصے میں سب ہوں گے فجر کی نماز میں۔ چنانچہ انہوں نے 100 سے زائد مسجدیں، میوات والوں نے 125 کے قریب مسجدیں ایسی تیار کر دی، آگے بھی ہر مسجد میں اس ترتیب کو قائم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے، لیکن اتنی مسجدیں فوراً تیار کر دی۔ انہوں نے مسجدار جماعتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی 24 گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد رہے، رات کی 3 جماعتیں بنا دی، 2 گھنٹے تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اور باہر نکل کے دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں پہ اور ہوقے لگائے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان میں جا کے بیٹھ جائیں، انہیں سمجھا کر مسجد میں لے آئیں، کوئی نماز سکھلا رہا کسی کو، کوئی کلمہ سکھلا رہا کسی کو، رات کو بھی عمل چل رہا۔ 24 گھنٹے جب یہ اعمال ہوئے، اللہ کی شان، جتنے بھی ان کے علاقوں میں باطل اڈے قائم ہونے تھے، ایسے وہاں سے وحشت کھا کے بھاگے سب۔ زمینیں بعض علاقوں میں تو معلوم ہوا زمینیں خرید کے واپس کر دی کہ نہیں جی ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ اور یہ خدا کی قسم یقینی بات ہے، جب صحابہ کے جمع ہونے پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، ان فرشتوں کے رعب سے باطل کو لانے والے معروف ہو کر بھاگتے تھے۔ تو اگر تم لوگ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھو گے تو جو فرشتوں کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے اہل باطل کو باطل کے قائم کرنے سے کیوں نہیں ہٹائے گا، کیوں نہیں بھگائے گا؟ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ تم سب نے مل کے کام کو تنظیم بنا لیا، اب اتنا مشکل کام ہے انہیں سب کو سمجھا کر ان کے رخ کو تنظیم سے دعوت کی طرف پھیرنا۔ تم راجستھان والے سے بھی کہہ رہا، اگر تم نے اپنی مسجدوں کو اس طرح اعمال سے آباد نہ کیا نا، تمہاری مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، تمہارے بازار تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تمہارے کارخانے تمہارے ہاتھ سے نکل رہے۔ وہ تو 24 گھنٹے اعمال سے مسجد آباد رہتی تو 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول رہے گا، 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک یعنی ہم نہیں کہتے کہ آدمی کاروبار نہ کرے، کارخانہ نہ کرے، ملازمت نہ کرے، نہیں، جو فارغ وقت ہے مسجد کو دے دے۔ بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی صبح کو، تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی شام کو، تم 4 گھنٹے کب دو گے کہ جی 2 صبح کو 2 شام کو، بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے
کہ جی میں رات کو فارغ ہوں. محلے کے لوگوں کی اس طرح تشکیل کیا کرو، ایک سب کے جس طرح تم جماعت جامعہ کا نام لکھتے ہو نا، اس طرح ہر اس آدمی کا نام لکھ لو جس نے جتنا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے، پھر اس کو وصول کرو کہ بھائی تم نے وقت مسجد کے لیے وقت دیا تھا، آ جاؤ. کیا کام ہے کہ یہ کام ہے، دیکھو ذرا ان کو کلمہ سکھلاؤ، یہ ماشاءاللہ عالم ہیں، وقت دے رہے مسجد کو، ذرا ان کو آپ نماز سکھلا دو، انہیں موٹے موٹے مسائل وضو کے بتلا دو. یہ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب تم صبح کو وقت دیتے ہو مسجد کو، بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو. ہمارا دل چاہتا ہے جتنے سال لگائے ہوئے علماء ہیں یہ اپنی مسجدوں کو مدرسہ بنائیں. جب تک مسجد مدرسہ نہیں بنیں گی عام امت سے جہالت ختم نہیں ہوگی. مدارس کافی نہیں ہیں، ہرگز کافی نہیں ہیں. مدارس تو آدم سازی کے بلکہ عملہ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، مگر اس عملے کے استعمال ہونے کی جگہیں مسجدیں ہیں. عام مسلمان تک دین پہنچے گا نہیں جب تک علماء مساجد کو مدارس نہ بنائیں. ساری دنیا کی مسجدیں مدارس کی شاخیں ہیں. یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لاویں، یہاں علماء اور قراء انہیں قرآن سکھلاویں، انہیں نماز سکھلاویں، انہیں دور نبوت کی طرح مسجد مدرسہ بنے کہ ہر شخص اپنی ذات سے متعلق دین مسجد سے سیکھ لیا کرتا تھا، ہر شخص اپنی ذات سے متعلق مسئلہ مسجد میں آ کر معلوم کر لیا کرتا تھا. جہالت اس لیے عام ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف مدرسے میں ملے گا. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا، علم مسجد سے لیا جاتا تھا. اور مسجد سے علم کا لینا اس لیے مؤثر تھا کہ وہاں مسجد عبادت کی جگہ ہے، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے، مسجد کے ماحول سے دل متاثر ہوا کرتے تھے. اس لیے چاہیے کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرائیں، ایمان کے حلقوں میں جوڑیں. جس کو نماز نہیں آتی اس کو نماز سکھلائیں. یہ دیکھو سیکھنے ہوگی سیکھ لے گا، کتابیں ہیں نماز کی نہیں. دیکھو میری بات یاد رکھیے سب، تبلیغ میں سیکھنا سکھلانا ہی اصل ہے. خود علماء کی صحبت میں خود جا کر سیکھو. یہ نہیں جو سیکھنا ہوگا کتاب سے سیکھ لے گا، یہ نہیں. بلکہ تبلیغ کا میں جو تعلیم کا طریقہ ہے یہی اصل نبوت کا طریقہ ہے. دور نبوت میں کوئی کتاب نہیں تھی، نہ نماز پر نہ کسی مسئلے پر کوئی کتاب نہیں تھی. علم علماء کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے علم آپ کی صحبت سے لیا ہے. ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام علماء کی صحبت سے علم حاصل کریں. تربیت صحبت میں ہے، صرف علم میں تربیت نہیں ہے، کتابوں میں تربیت نہیں ہے، تربیت صحبت میں ہے. تربیت صحبت میں ہے، کتابوں میں تربیت نہیں ہے. تربیت صحبت میں ہے. اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکلو، یہ مجاہدہ ہے. اپنے ماحول سے نکل کر آؤ. بیمار کو بیماری کے ماحول سے اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے تاکہ اس ماحول میں رہ کر صحت اور اس ماحول میں رکھ کر علاج کیا جائے. عجیب بات ہے، جسمانی بیماری کے لیے تو اسپتال لازم سمجھتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کے لیے مسجد کے ماحول کو اصل نہیں سمجھتے. میں کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا، اس لیے دوستو عزیزو، پہلا کام تو میں نے عرض کر دیا کہ ایمان سیکھنے کا یہ طریقہ ہے اور تربیت کا یہ طریقہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جو مسجد میں آ جائیں ان کو نماز سکھلاؤ، مسجد کے ماحول میں لاؤ. وہ کہے گا میں ناپاک ہوں، آپ کہیں نہیں، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. ناپاک تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا. ناپاک تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. ہاں غسل کی حاجت ہے تو غسل کی حاجت تو غسل کر کے پاک ہو جائے گا. گشتوں میں لوگ عذر کرتے ہیں، جی ہم تو نہیں آ سکتے، مسجد ناپاک ہے. ہمارے گشت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، یہ تو ناپاک ہے. ارے تم پاک لوگوں پہ گشت کرنے آئے ہو یا ناپاک کو پاک کرنے کے لیے گشت کر رہے ہو؟ ہاں سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور اللہ کا فریضہ ان سے ادا کرا دو. ہمارے گشت کا اصل موضوع امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے، باتیں کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ خوشامد کر کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کر، پیاؤں پکڑ کے، کسی طرح ایسے خوشامد کرو اللہ کو رحم آ جاوے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش پر اللہ کو رحم آتا تھا.
ایسی خوشامد کرو کہ اس آدمی کو شرم آنے لگے.